خوب یہ کس کی پلاننگ ہے, یہ کس کا اسٹرکچر ہے جو اوور کوئی دشمن کا ہے, شیطان کا ہے. خوب ایک در, ایک ڈیزائن, ایک اسٹریٹجی ولی الزمان کی ہے. امام حسین علیہ السلام اسی ڈیزائن کو لے کر کربلا آئے. کربلا بلایا, امام کو وہیں گھیرا اور امام کو مار دیا, ایسا نہیں ہے. امام نے کربلا خود ڈیزائن کی ہے, خود. امام کو کربلا میں نہیں بلایا, امام نے یزید کو کربلا بلایا. فرق ہے, اسٹریٹجی میں فرق ہے, پلاننگ میں فرق ہے. کیوں لے کے جا رہے ہیں مولا؟ بچے کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ جوان کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ خواتین کو نہیں, تم نہیں پتہ. امام پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں. امام کو پتا ہے کہ کیسے کربلا بچانی ہے, کیسے توحید کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے. یہ جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ امام حسین کی ڈیزائن ہوئی ہوئی کربلا ہے. دشمن نے کتنا کام کیا, کتنا کام کر رہا ہے, کب سے کر رہا ہے. 72 مشہور ہوئی, اتنے سے لوگ, تھوڑے سے اسیر, اور یہ کلومیٹر کا جو فاصلہ تھا کربلا سے لے کے کوفہ, کوفہ سے شام تک کا, بس ختم. 1400 سال گزر گئے, گزرتے جا رہے ہیں. کاروان حسینی بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جائے گا, نہیں روک پائے, کوئی روک ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ ولی الزمان ایک الٹیمیٹ پلان لے کر کربلا اترا تھا. یہ ڈیزائن, یہ تر اللہ کا ولی ہی لا سکتا ہے اور کوئی نہیں لا سکتا, کسی کے اختیار میں نہیں ہے. بدن جمع کیے جا سکتے ہیں پیسوں سے, قلب جمع نہیں کیے جا سکتے. یہ ہے ولی الزمان کی طاقت, جسے لوگ سمجھ ہی نہیں پائے. لوگ نمازیں پڑھتے رہے, سجدے کرتے رہے, یہ کرتے رہے, مسجدوں کے کبوتر بن گئے. کوئی کیا ہو گیا, کوئی آ گیا جو ولی کو نہیں سمجھا, کچھ نہیں سمجھا. ولی اس پلان کو لے کر رکھو. یہی تو کربلا بتا رہی ہے, گھبرانا نہیں ہے. وہ جو آخری آنے والا ہے وہ اس پورے پلان کو کلوز کرنے آئے گا. اس نے کلوز کرنا ہے, اس کا آخری سائن چاہیے, پھر رجت شروع ہو جائے گی. لوگ بہت صاحب رجت پہ نہیں پڑھتے, پہلے وقت کے امام کو تو سمجھ لو, پھر رجت سمجھ آئے گی. وقت کا امام سمجھ میں آتا نہیں. آگے کی باتیں بتائیے مولانا صاحب, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. بھائی جو ہو رہا ہے اسے تو سمجھو, جو ہے اس پہ تو اپنی ذمہ داری ادا کرو. آخری آنے والا اس پورے پلان کو کلوز کرے گا, جسے حضرت آدم لے کر اترے تھے. تو آپ سوچیں کہ یہ پلان کتنا بڑا ہے, کتنوں کو جمع کرے گا, یہ کتنوں کو لے کر آئے گا. اور ظاہر ہے اس کے مقابلے میں بھی فرعونیت, نمرودیت, جتنے بھی سسٹم تھے سب جمع ہوں گے اس کے مقابلے میں, اور ہو گئے ہیں, ہو رہے ہیں. قارون کیوں مشہور تھا؟ خزانوں کی وجہ سے, پیسے دولت کی وجہ سے. اتنے خزانے تھے کہ پتہ نہیں کتنے اونٹوں پہ صرف چابیاں ہوتی تھیں. قارون یعنی کیا؟ یعنی فائننس, یعنی اکنومی. کس کے مقابلے میں؟ ولی خدا کے مقابلے, موسیٰ علیہ السلام. فرعون خوب ایسا سسٹم جو غلام بنائے, جو قوموں کو پست کر دے, جو مردوں کو مار دے, عورتوں کو زندہ رکھے, بچوں کو بھی مار دے. فرعونیت نظام ہے آپ کے سامنے. یمن کے بچے مارے جا رہے, فلسطین کے بچے مارے جا رہے. ظلم, فرعونیت. ظاہری دنیا جنت, شداد جنت. دنیا کیا دکھا رہی ہے آپ کو؟ لائف سٹائل, لگژری لائف, برانڈڈ زندگی. خوب یہ ساری کیا ہے دنیا جو آپ کو دکھاتی ہے؟ جو بھی کمرشل آپ کے آتے ہیں وہ کیا آتے ہیں؟ ایڈ تو ایسی ہوتے ہیں جیسے صرف ایک ہی طبقہ جو ہے وہ ساری تیل بھی وہی استعمال کر رہا ہے, صابن بھی وہی استعمال کر رہا ہے, باقی لوگ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے. ایک لائف سٹائل. اور جو دنیا دکھا رہی ہے, ویسٹ آپ کو دکھا رہا ہے, کیا ہے یہ؟ بہشت ہے, جنت ہے. آؤ یہاں پہ, آؤ یہاں پہ رہو. کیسی بہشت ہے؟ کھوکھلی, جہاں بچہ آپ کا بچہ نہیں ہے, جہاں بیٹی آپ کی بیٹی آزاد ہے, کوئی رشتہ, کوئی محرم نہ محرم. یہ سب اترا ہوا ہے زمین کے اوپر, ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور سب کا مقابلہ
ایک ہی پلان سے، ایک ہی اسٹریٹجی سے، اور وہ ہے ولی الزمان. بس پوری طاقت، اینیمی، اسلحہ، نالج، پاور، ڈیٹا، سب اس کے مقابلے میں. اور ہم مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں ہی ختم نہیں ہوتی نفرتیں ہماری. اللہ ایک، رسول ایک، چلو کہیں ایک پہلا ہے کہیں چوتھا، چلو ہے تو صحیح، مشترک تو ہے. مشترکات دیکھیں، کامن چیزیں دیکھیں. مولانا صاحب وہ وضو یوں کرتے ہیں، ہم لوگ وضو یوں کرتے ہیں. بھائی اللہ کی نماز پڑھ دو، کرنے دو. وضو تو ہو رہا ہے، وضو تو ہو رہا ہے، نماز تو اللہ ہی کو ہے نا، سجدہ تو خدا ہی کو ہے نا. ہر کسی کا اپنا فقہ ہے، ہر کوئی اپنے فقہ کو فالو کرتا ہے. اس میں کیا ہے؟ اس کے لیے جمع ہو جس کے پاس آخری پلان ہے، اس کے لیے جمع ہو. تو دشمن پوری طاقت لگا رہا ہے آپ کے اس پلان کو توڑنے کی، لیکن اللہ کے نظام کے آگے کوئی نہیں آ سکتا. لیکن وہاں ہمیں اپنے آپ کو ٹیون کرنا ہے. یہ جو ہم جمع ہو رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر تو پرابلم نہیں ہے کہ کہیں وہ جب یہ پلان ایگزیکیوٹ ہوگا، ایگزیکیوشن جب ہوتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کی، ایگزیکیوشن ہوگی نا، پیپر پہ کام ہوا، کام ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، رینڈرنگ ہو گئی، سورس کوڈنگ ہو گئی، ڈیٹا انٹری ہو گئی، سب ہو گئی. اب رن کی کمانڈ تو چلنی ہے ایک دن. جب وہ کمانڈ چلے گی کہیں ایرر تو نہیں آ جائے گا میرے کمپیوٹر میں. اس آلودگی کو دور کرنا ہے.